بیوہ عورت اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، کنواری اپنے سرپرست کی مرضی سے نکاح کرے گی، لیکن کنواری کا سرپرست کنواری سے اجازت لے کے اس کی مرضی سے نکاح کرے گا۔ رشتہ دیکھنا جائز ہے، لڑکا لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹاپک میں نے پچھلے پورے اتوار آپ نے حدیثیں سنی ہیں، اس کا میں نے آج خلاصہ بیان کرنا ہے۔ حضرت ابن بریدہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک جوان لڑکی آئی، یا رسول اللہ، میرے والد نے اپنے بھتیجے کے ساتھ اپنی غریبی دور کرنے کے لیے، یعنی اپنے مفاد کے لیے میرا نکاح کر دیا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اب تیرے پاس اختیار ہے کہ تو نکاح کو باقی رکھے یا اس کو فسخ کر دے، اس کو ختم کر دے، کیونکہ تیری مرضی سے نہیں ہوا۔ تو قبول کر لے گی تو یہ نکاح ٹھیک ہے، اگر تو اس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو یہ نکاح فسخ ہو گیا، یہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ وہ لڑکی عرض کرنے لگی، اللہ کے نبی، میں اب اپنے والد کے نکاح کو برقرار رکھتی ہوں، لیکن میں نے یہ اس لیے آپ سے پوچھا ہے تاکہ عورتوں کو بتلا دیں کہ والدین کا نکاح کے معاملہ میں ان کا کچھ حق نہیں ہے، یعنی کہ والدین یہ سمجھیں کہ لڑکی ہماری پراپرٹی ہے کہ جہاں مرضی بٹھا دیں، جس کو مرضی دے دیں، یہ نہیں ہے۔ بچی سے پوچھنا ہوگا کہ فلاں لڑکا ہے، فلاں کا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ بیٹا تو چاہے تو ٹھیک ہے۔ اپنا اثر رسوخ، اپنا ابے ہونے کا روب نہیں ڈالنا، بچی سے اس کی رائے لینی ہے، اپنی مرضی نہیں تھوپنی۔ اسی طرح کی اور بہت سی حدیثیں ہیں۔ وہ جو میں نے عرض کیا کہ مطلقہ عورت بیوہ خود نکاح کر سکتی، اس کی 4 حدیثیں یہاں میرے پاس پڑھی ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو عبداللہ نے بھی روایت کیا ہے اور بھی کئی صحابہ ہیں، کہ جو مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے، اس کے وارثوں کا اس پر کوئی اختیار نہیں، وہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ چاہے جب چاہے نکاح کر سکتی ہے، کہ یہ بالکل با اختیار ہے، خود کسی کو لائق کرتی ہے تو نکاح کر لے۔ اور ایک تقریباً 3 حدیثیں یہاں جس میں کنواری کو فرمایا کہ اس کا ولی ضروری ہے، کنواری کا ولی کے بغیر یہاں تک فرمایا کہ نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں فتاوے، کیونکہ اس دن بھی ایک ہماری درس میں ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کیونکہ ینگ عالم دین ہے، وہ اپنے حساب سے سوچتے ہیں، ان کی سرچ چل رہی ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کنواری بچی اگر نابالغ ہو تو پھر اس کا نکاح کینسل ہو جائے گا۔ نابالغ بچی اگر کوئی بھگا کر لے جائے، عدالت کے ذریعے نکاح کر لے یا کہیں بھی، تو اس کے نکاح کو فسخ کیا جائے گا۔ حالیہ جو ایک بہت بڑا کیس کراچی کی لڑکی کا پچھلے چل رہا تھا، میری بھی 1-2 ویڈیو آئی تھی، وہ عدالت نے تحقیقات ہوتے رہی، سپریم ہائی کورٹ، کیا نام تھا اس کا، دعا زہرا، اس کا آخر میں جا کے میڈیکل ہوا، جس سے پتہ چلا کہ وہ اس ایج میں نہیں تھی، حالانکہ بالغ تو ہو جاتی ہے ہمارے 12 سال میں، لیکن گورنمنٹ نے یہاں 16 سال ڈیفائنڈ کیا، تو چلو ٹھیک ہے، 16 سال ذرا میچورٹی آ جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 16 سے کم تھی، لہٰذا وہ نکاح فسخ ہو گیا۔ اب وہ کتنا عرصہ بطور میاں بیوی رہے، 6 ماہ، سال، اب ان کو علیحدہ کر دیا ہے عدالت کے حکم پر کہ نکاح ختم ہو گیا۔ تو یہ چیز ہے کہ اگر بچی نابالغ ہے، اس کا نکاح کوئی کر لے تو اس کا نکاح نہیں ہوتا، ہوا ہی نہیں۔ ہاں بالغ ہے تو اس کے وکیل یعنی اس کا سرپرست کا ہونا ضروری ہے یہ نکاح میں۔ اور اگر کوئی غلطی کر ہی لے، کوئی کنواری، کبھی کبھی آج کل کنواریاں 40 سال میں پہنچ گئی ہیں، کوئی کر بھی لے تو دبا کرو، جان دو، ایڈی وڈی کنواری کتے جان دو، کتے نکاح کرن دو، آج کل رشتے بھی نہیں ہو رہے۔ تیسرا نقطہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ دیکھ سکتے ہیں رشتے کو، تو یہاں میرے پاس 4 حدیثیں ہیں تواتر کے ساتھ۔ اس میں محمد بن سلمہ بھی نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ نے کہا ہاں بالکل۔ تو میں نے چھپ کر باغ میں اس کو دیکھا،
پھر رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی عورت سے نکاح کی خواہش ڈالے تو اس کی جانب دیکھنے میں کوئی برائی نہیں، لیکن دیکھنا ہے، لفٹ نہیں لینی کہ موٹر سائیکل تے بٹھا کے ہوٹل تے ادھر ادھر۔ ہاں جی، کئی خواتین آتی ہیں، نکاح منگنی ہوئی سی جی، میرا منگیتر سی، وہ بچہ بھی ہو کے ضائع ہو گیا، 2 سال منگیتر نے انج یوز کری رکھیا تے مڑ کے مطلب ہے کہ جی ہوں وہ کہندا جی میں نہیں شادی کرنی، رج گیا نا، ویکھ کے چیز بندہ رج گیا، انہوں نے کتوں کرنی ہے، پرانی ہو گئی، ہوں نویں لبے گا مشین پہ۔ تو یہ چیز منگنی عورت کا یہاں جو حدیثوں میں لکھا صرف دیکھنا، دور سے دیکھ لیا بس، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ایک رشتہ کرنا تھا تو ایک عورت کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، وہ دیکھنے گئی، چلنے لگی دیکھنے کے لیے، تو آپ نے میں اس کی گردن اور اس کا ہاتھ دیکھنا، پاؤں دیکھنا، واپس آ کے اس نے بتا دیا۔ وہ اب گردن سے اندازہ، میں جہاں تک پہنچا ہوں، گردن پہ اگر میل ہوگی تو وہ عورت صفائی پسند نہیں، صفائی پسند عورت اگلی نسل کو کیا پاک صاف کرے گی جو خود صاف نہیں ہے؟ پاؤں گندے ہوں گے، ہاتھ گندے ہوں گے، بتاؤ وہ برکت کہاں ہوگی اس میں کہ وہ کھانا بنانا ہے یہ وہ۔ تو یہ نقطہ، بڑوں کا نقطہ جو ہوتا ہے نا، اس میں بڑے سبق ہوتے ہیں۔ تو باہر کیف مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں کسی بڑوں کی موجودگی میں، اس حد تک اجازت ہے۔ نیو فتاوا کے تحت بڑے موجود ہوں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن سیپریشن نہیں کہ دونوں کو آپ بھیج دو کہ جاؤ جو مرضی کرو، ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ چوتھا نقطہ ایک میرا خیال ہے میں نے جو اٹھایا تھا وہ تھا والدین کی بچوں کی مرضی، یہ بھی حدیثیں ہیں، یہاں درجن بار حدیثیں ہیں کہ بچوں سے پوچھو۔ ایک نقطہ آخری جو مشورہ، کوئی بھی مشورہ، یہ شادی بیاہ لین دین، اس میں مشورہ بہت ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں میرے شوہر فوت ہو گئے، میں نبی سے میری ملاقات ہوئی تو نبی نے فرمایا تم عدت گزارو، اس دوران اگر کوئی تمہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو میرا عدت کے بعد مشورہ کر لینا۔ تو مجھے عدت میں 3 لوگوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے بعد میں بتایا عدت پوری ہونے کے بعد کہ 3 لوگ آئے ہیں۔ آپ نے تینوں میں سے ایک کا تو فرمایا ابو جہم تھے، ایک اسامہ بن زید تھے، ایک معاویہ تھے۔ ایک کے بارے میں آپ نے بتایا وہ سخت ہے، وہ عورتوں کو مارتا ہے، اس سے نکاح نہ کر، تشدد کرتا ہے۔ اس کا مطلب عورتوں پر تشدد کرنا بری بات ہے، نبی پسند نہیں کر رہے۔ اور دوسرے کا وہ بالکل شوم ہے، نکھٹو ہے، کام نہیں کرتا۔ اس کا مطلب بچی کو رشتہ دینا تو کوئی کام کرنے والا بندہ نکھٹو نہ ہو، کام کاج والا ہو، اور سخت بھی نہ ہو کہ وہ ایویں ٹوچ ٹوچ کری جائے۔ تیسری جو اسامہ بن زید فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا، پھر اللہ نے مجھے اتنی عزت دی اور ہماری جوڑی اتنی جچی، ایک دنیا ہماری جوڑی پہ رشک کرتی تھی۔ اللہ عمل کی تو